بندے کا کوئی آری کا کوئی نہیں ہوتا. آپ ہم پہ احسان نہ کریں, آپ پاکستان کے 70% لوگوں پہ احسان نہ کریں. یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے, کسی ادارے کے ہوں گے, ہمارے نہیں ہیں. آپ کارخانہ داروں سے لے لینا, وہ تو ہمیں کوئی فائدہ. دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم, آپ منسٹر آف اسٹیٹ صاحبہ, دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. آج آپ 170% اگر پھر ایک ہم پہ قرض کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی, تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے, آپ سے پہلے, ابھی سال 2 سال پہلے, تو اس کے وزیر اعظم کو بھی بہت بری لگی تھی, اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی, اور آپ لوگوں کی بھی بری لگے گی. جب دوائی کی, شوگر کی, پیناڈول کی آپ نے قیمت 2 روپے مہنگی کر لی, آپ مجھے بتائیں جو پتا 15 روپے کا ملتا تھا وہ اب 60 اور 100 روپے پہ ملے گا. غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا؟ 800 روپے اس کی ساری دیہڑی ہوتی ہے سر, 800 روپے میکسیمم, 800 روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے. آپ سندھ میں جاؤ, پشاور میں جاؤ, صدرن پنجاب میں جاؤ, بلوچستان میں اس میں کون افورڈ کر سکتا ہے؟ سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں, آپ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ, وہ پکڑیں, فری بجلی بل ختم کریں. وہ افسران کو آپ 1300 یونٹ دیتے ہیں, بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں. اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر, اور آپ ہمیں گناہگار کرتے ہیں, ہمارے غریب ووٹروں کو, کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے. سر تھوڑا سا انصاف, تھوڑا سا سوچنا چاہیے. راجہ صاحب آپ بھی سر, آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے, مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی دیتے کہاں ہیں؟ 24 گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی. ذرا لاسز کا وہ کریں. 1956 کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہم M&As کا کام نہیں ہے اپ گریڈیشن اور وہ کرنا, ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں, گیس پائپ لگاتے ہیں, کیا یہ ہمارا کام ہے؟ نہیں, لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر. اور وہ ادارے, وہ افسران, غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی, ہماری مائیں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں, اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران, ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے, 60 لاکھ روپے سیلریز, 60 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ اس کو لینڈ کروزر, اس کے ساتھ اس کو پیٹرول, اس کے ساتھ اس کو 5 سٹار ہوٹل, اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں, اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا. اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے, یہ جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر, یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے سر؟ واٹ از دس بیسکلی؟ مجھے بتائیں. یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نہ, جا کر 300 کنال والے گھر کو بھی پکڑیں, اپنے آپ کو, یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں, ان سے بھی پوچھیں, ٹیکس کا ذرا پوچھیں. آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ, آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے؟ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے ہیں. کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے؟ اس کو چھوڑتا ہے. میں تو نہیں وہ کرتا ہوں. تو سر میری عرض یہ ہے, کہتے ہیں ضرورت ترقیاتی بینک کے قرضے میں معاف کروں گا. کہاں پہ قرضے معاف کر دیں؟ جہاں پہ تو سیلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے قرضے نہیں معاف کر رہے. آپ یہ غازی خان, یہ ڈیرہ غازی خان کے, آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی, ان سے ذرا پوچھئے گا, بلوچستان کے وہاں پہ سیلاب آیا, کتنے کے قرضے آپ نے معاف کیے ہیں؟ آپ نے ان کو کیا سبسڈی دی ہے, کیا فائدہ دیا ہے؟ کچھ دیا ہے؟ نہیں سر. تو میری عرض یہ ہے سر, وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ایئر فیئر پہ 50,000 سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ 20% ہم ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سر آپ دیکھیے گا, آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں, کوئی بینیفٹس نہیں ہے. اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا. یہاں پہ ہم خالی, ہمیں عوام اس وقت یاد آتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو, تو اس وقت جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی. میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ, غریب کے لیے سوچو بھی. بجلی مہنگی کرنا یہ زیادتی ہوگی. آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر, انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی, اس کو کیوں سبسڈی دے رہے ہیں؟ لیکن اگر ایک جس کا کچا گھر ہے, جس کے گھر میں 2 پنکھے ہیں سر, جو کہ 15,000 روپے سیلری لیتا ہے, یا یہاں پہ جو پی این کڑے ہیں, ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے؟ اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر, مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے, یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹھے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں, پارٹیز والوں پہ لگائیں.
لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے, اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے, لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹھے ہو کر اس کو کھانا کھلائیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے, وہ مارکی والا, وہ ہوٹل والا, وہ دکاندار, خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے. ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں, جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے. ہم لوگ ٹیکس, پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر. آپ کی ادارے, آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر. گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمگلنگ ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسیشنز کی؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے 275 روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے؟ کون سا قانون تھا مجھے بتائیں. اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سیمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے؟ میں تو نہیں ہوں سر, نہ آپ ہیں. تو وہ کون مالک ہے؟ اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں, یہ یوریا کیسے جاتا ہے, یہ آٹا کیسے جاتا ہے. میرے بلوچستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے, میرے خیبر پختونخوا کے بھائی کے لیے نہیں ہے, میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے, لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے. میرا افغانستان ملک نہیں ہے, میری لائبلٹی افغانستان نہیں ہے. برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے, غریب لوگوں کے ساتھ ہے. تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو, اگر یہ ایسے یہ جو معاہدے ہیں, عمرانی ڈار والا معاہدہ ہوا, اس ہاؤس میں آنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سے ارادے کیے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے, یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, چاہے وہ ایٹم بم ہو, چاہے وہ اور چیزیں ہوں, چاہے افواج پاکستان ہو, اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے. اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں, چاہے انہوں نے کیا ہے, چاہے عمران نیازی نے کیا ہے, اور چاہے وہ آگے والے ہیں, وہ سارے اس پارلیمنٹ کو, یعنی چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہو, ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر. ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے, اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے, اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی وہ کر دیں, یاد رکھیے گا ان سب پارٹیز کو, اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ 300 یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر 470 بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ, اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے. 170 فرنٹیئر کانسٹیبلری, پنجاب پولیس, خیبر پختونخوا پولیس, کیونکہ وہ سابقہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا. اس کے لیے میرا پیٹ کاٹا جائے گا, میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کاٹا جائے گا. تو یہ ذرا آپ سوچیں. آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں ہم سمپلسٹی لائیں گے, ہم وہ کریں گے. آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے. ایسے نہیں ہے. میں I will never be a part of such bill unless and until I see the IMF both the bills. And second thing is جو مہنگائی کا ہے نا سر, خدا کی قسم یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا.